بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لنتا کی کہانیاں، لنتا وائس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ سب کے لیے خوبصورت شارٹ سٹوری لے کے آئی ہوں، اسے مکمل اینڈ تک سنیں۔ بیچ سفر کی منجھدار، ایک ایسے لڑکے کی کہانی ارزان جس نے سچی محبت کی تھی اینارا سے، جو ایک ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ اینارا سچی محبت کرتی تھی مگر ارزان نے اپنی والدہ کی بات پر ان کی بات کو پورا کیا، ان کی خواہش کو پورا کیا اور اپنی محبت قربان کر دی۔ اور اینارا کے ساتھ کیا ہوا؟ ارزان کی والدہ کی خواہش تھی، کیونکہ ارزان کی آپی کا رشتہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک ایسی بیچ سفر کی منجھدار جس میں اپنی والدہ کی خاطر ارزان نے ایک ایسی قربانی دی، اپنی سچی محبت کو قربان کر ڈالا۔ کہانی بہت خوبصورت انداز میں، کہانی میں کئی رنگ، کہانی بہت خوبصورت، ایک سچی محبت کی کہانی، ارزان اور اینارا کی کہانی۔ ایک ایسی خواہش پوری کی جس میں اس نے اپنی محبت کو قربان کر ڈالا، اور اینارا اس نے اپنے ساتھ کیا کیا۔ کہانی بہت خوبصورت انداز میں، آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام ارزان ہے۔ آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے۔ جب بھی مجھے یہ بات یاد آتی ہے پھر میں سوچتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں یہی لکھا تھا، کیونکہ میں بہت محبت کرتا تھا اینارا سے، اور میرے گھر میں میری والدہ اور میری پیاری آپی وہ رہتی، اور میں، کیونکہ والد صاحب اس دنیا سے جا چکے تھے ایک بیماری میں، وہ چل بسے، اور میری ماں نے بہت محنت سے پالا تھا، اور آپی اسکول میں ٹیچر تھیں، بہت محنت کرتی تھی، انہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا اور آج میں اس قابل ہوا۔ لیکن اس میں سب سے بڑا ہاتھ اینارا کا تھا، کیونکہ اینارا اور ہم ایک دوسرے کو دونوں پسند کرتے تھے۔ یونیورسٹی میں ایک ساتھ پڑھے، گریجویشن کیا۔ اینارا نے اپنے ڈیڈ سے ریکویسٹ کی اور مجھے بہت اچھی پوسٹ پر جاب دلوائی تھی، اور آج میں ویل سیٹ تھا۔ اینارا مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، اور امی سے میں جب بھی کہتا اینارا کے لیے، تم سمجھتے نہیں ہو، تمہیں پتہ ہے نا کہ اینارا سے میں تمہارا رشتہ کبھی نہیں کروں گی، ان کا اور ہمارا میل ملاپ نہیں ہو سکتا۔ ہم جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ ایک بہت بڑے گھرانے کی لڑکی ہے، اور تمہیں تو پتہ ہے میں نے شاکراز آپا سے بات کر لی ہے، انہوں نے مجھے رشتہ بتایا ہے، بات چل رہی ہے، کیونکہ تمہاری آپی کا رشتہ بہت جلد کروں گی۔ انہوں نے ساری زندگی تمہارے لیے محنت کی، اسکول میں پڑھایا، تمہیں آج اس قابل بنایا۔ امی، اینارا بہت اچھی لڑکی ہے اور وہ بہت خوش رکھے گی آپ کو، بہت خدمت کرے گی۔ میں نے تم سے کہا نا، تم میری بات کو کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ اینارا کا دل سے خیال نکال دو، تمہاری آپی کی بہت جلد شادی کروں گی۔ میں نے جوڑ جوڑ کے جو پیسے جمع کیے تھے، اور اب آپی کے کئی رشتے آ رہے ہیں، مگر تم تو جانتے ہو ان کا رشتہ نہیں ہوتا کیونکہ ایج ہو گئی ہے۔ شاکرا آپا نے مجھے ایک رشتہ بتایا ہے اور میں لگی ہوئی ہوں، وہ لوگ آنے والے ہیں، دیکھو کیا بات ہوتی ہے۔ اگر وہ لوگ مان گئے تو بہت جلد شادی کر دوں گی۔ امی، آپ دیکھیے گا اینارا بہت اچھی بہو ثابت ہوگی، اور آپ ایک دفعہ بات تو کیجیے، وہاں چلیں، بات کر کے دیکھیں۔ تمہاری آپی کا جب تک رشتہ نہیں ہوگا میں تمہاری شادی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ اینارا بہت اچھی لڑکی تھی، آنٹی انکل بھی بہت اچھے تھے۔ اینارا کا بھائی جو بیرون ملک باہر پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا، اور وہ بھی بہت اچھے اخلاق کا تھا، ہمیشہ اینارا بتاتی بہت رچ فیملی تھی۔ یونیورسٹی میں جب ہم ساتھ پڑھتے سب کہتے، ایسا اینارا تم نے کیا دیکھا ارزان میں؟ ایک سے ایک لڑکے تھے جو اس کی فیملی کے مطابق تھے، مگر وہ یہی کہتی کہ ارزان تم بہت اچھے ہو، بہت مخلص، بہت لونگ، تم سب سے الگ ہو۔ وہ میری ہمیشہ یہ تعریف کرتی۔ ہم دونوں میں بہت زیادہ محبت تھی، مگر امی اس رشتے کو بالکل راضی نہ تھی، کیونکہ آپ ہی کا رشتہ اتنے سال ہو چکے تھے، ان کا رشتہ نہیں لگتا، جو آتا وہ انکار کر کے چلا جاتا، کیونکہ ٹیچر کرتی تھیں، ٹیچر تھیں، ان کی ایج کافی ہو چکی تھی، بھی دعا کرتی۔ جب بھی میری برتھ ڈے آتی اینارا سے سیلیبریٹ کرتی۔ ہم بیسٹ فرینڈ بھی تھے، یونیورسٹی کے وقت سے ہم لوگ نے اسکول میں بھی ایک ساتھ پڑھا تھا، بہت اچھے بیسٹ فرینڈ تھے۔ جب اس کی برتھ ڈے ہوتی تو میں اس کے لیے جاتا، گفٹ دیتا، ہم لوگ باہر سیلیبریٹ کرتے، بہت اچھی دوستی تھی۔ اور جب میری برتھ ڈے آتی وہ بہت خوش ہوتی، اور اینارا کی برتھ ڈے تھی، اس نے مجھے انوائٹ کیا، اور ہم لوگ اس دن خوب گھومے، سی ویو گئے، وہاں پر بھی ہم نے کیک کاٹا، اور
اس کے لیے میں بہت خوبصورت گفٹ لے کے گیا تھا، رنگ، جو اسے بہت پسند آیا۔ یہ تو بہت خوبصورت ہے، اٹس بیوٹیفل، تھینک یو ارسان، بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ اور اس نے بھی مجھے ایک رنگ پریزنٹ کیا۔ تم بھی میرے لیے رنگ لے کے آئی ہو؟ ہاں، میں بھی تمہارے لیے۔ اس رنگ کو سنبھال کے رکھنا، اور یہ ہارٹ جو انارا نے مجھے دیا، اسے سنبھال کے رکھنا، کبھی ٹوٹنے نہ دینا۔ تھینک یو سو مچ، یہ تو بہت بیوٹیفل ہے۔ میں نے فلاورز دیا، اس نے اسے لائک کیا، اور ہم لوگوں نے بہت اچھے سے سیلیبریٹ کی برتھ ڈے، بہت خوش تھے۔ آج ہی میں ممی سے بات کروں گی۔ تمہیں تو پتہ ہے نا میرے کازن سے میرا رشتہ کتنے سال سے چل رہا ہے۔ ممی اور ڈیڈ وہیں میری شادی کریں گے، ملک سے باہر ہیں وہ لوگ، مگر ممی کب سے کہہ رہی ہیں اور میں امی کو انکار کرتی ہوں۔ اور آج میں فائنل بات کروں گی کہ ایک بار آپ مل کے تو دیکھیں ارزان کی فیملی سے، اور آج میں ان کو منا کے تمہیں بتاتی ہوں، تم پریشان نہ ہونا۔ اور اس طرح وہ بہت خوش لگ رہی تھی، اس نے برتھ ڈے بہت اچھے سے منائی، ہم لوگ بھی بہت خوش ہوئے۔ میں آج ہی جا کے مامی سے بات کروں گی، آج ان کو منا لوں گی، کیونکہ مامی بتا رہی ہیں کہ بہت دن سے ان کی بہن ناراض ہے، یعنی میری خالہ کیا رشتہ ہوا ہے نا، خالہ زاد کزن سے، خالہ بہت ناراض ہیں۔ وہ چاہ رہی ہیں اس رشتے کو پایا تکمیل پہنچائیں، وہ چاہتی ہیں ان کے بیٹے سے شادی ہو جائے، مگر آج میں صاف انکار کر دوں گی۔ اور ویسے بھی ممی کہہ رہی تھی تمہاری ضد جس طرح کی چل رہی ہے، اور میری باجی سمجھ چکی ہیں کہ لگتا نہیں ہے کہ اس رشتے کو ہم کر پائیں گے، اور آج میں ممی کو کلیئر کر دوں گی۔ ٹھیک ہے، تم کہتی ہو تو آنٹی کو منا لینا، میں بھی آج ہی جا کر بات کروں گا گھر پر، آپ ہی کو بھی سمجھاؤں گا، اور یہ سمجھاؤں گا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ ہی کی شادی کے بعد ہی میری شادی ہوگی، میں سمجھاؤں گا۔ امی، میں نے آپ سے کہا تھا نا، آپ نے کیا سوچا ہے ارسان کے بارے میں؟ اور ان کے گھر والے ضرور آئیں گے، آپ مجھے بتائیں ارسان آپ کو کیسا لگتا ہے؟ ارسان سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بہت اچھا لڑکا ہے، تمہارے ڈیڈ نے اسے آفس میں رکھا ہے، تمہارے ہی کہنے پہ نا، تمہارا بیسٹ فرینڈ ہے۔ تھینک یو ممی، آپ سے ریکویسٹ کی تھی، ڈیڈ نے رکھ لیا، لیکن اب تم بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تمہاری خالہ بہت ناراض ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ اس رشتے کو کریں گی۔ پرسوں ہی کال پر بات ہوئی تھی، انہوں نے یہی کہا ہے کہ تم کال ریسیو بھی نہیں کرتی ہو۔ ہاں ممی، میں کال ریسیو نہیں کرتی ہوں۔ کیوں؟ جب تمہیں پتہ ہے تمہارا رشتہ آہت سے ہو چکا ہے تو پھر؟ ممی مجھے آہت بالکل پسند نہیں، آپ کو میں کتنی دفعہ بتاؤں، آہت پسند نہیں ہے ممی، بچپن سے آپ نے میری ہر خواہش کو پورا کیا، پلیز ممی ایک بار آپ ارزان کی فیملی سے مل لیں، اور پلیز میری خواہش کو پورا کر دیں، ڈیڈ کو بھی منا لیں۔ ٹھیک ہے، میں بات کروں گی، مجھے لگتا ہے اب تم ہم دونوں بہنوں کی محبت اور دوستی کو ختم کراؤ گی۔ نہیں امی، خالہ بہت اچھی ہیں، بہت کیئرفل ہیں، میں انہیں سمجھاؤں گی، بہت اچھی لڑکی ہاتھ کو مل جائے گی، اور آپ پلیز میری بات کو مان لیں ایک بار۔ ممی بہت اچھا ہے ارزان، اس کے گھر والے بھی بہت اچھے ہیں، ایک بہن اور اس کی والدہ ہیں، اس کے والد بھی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تم ارزان سے کہنا اپنی فیملی کو بھیجیں، میں تمہارے ڈیڈ سے بات کرتی ہوں، ملتے ہیں پھر دیکھتے ہیں۔ تھینک یو ممی، آپ نے ہمیشہ میری خواہش کو پورا کیا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ جب میں گھر پہنچا اور میں نے جب بات کی امی سے اور کہا کہ آپ رشتہ لے کے جائیے اور بات کیجیے انارا کے گھر والوں سے، ارے تمہارا رشتہ، رشتے کی بات تو ہو چکی ہے، تمہارا رشتہ میں نے کر دیا ہے، کیونکہ آپ ہی کا رشتہ بہت اچھا آیا تھا تمہاری، ان کی ایک بہن ہے، ایک بیٹا ہے ان کا، اور ان کا بیٹا یہاں نہیں ہے، ملک سے باہر ہے، اور ان کے ہسبینڈ وہ بھی ملک سے باہر ہے، ان کا اپنا بزنس ہے، شادی میں وہ لوگ ضرور آئیں گے، ان کا شادی کا پروگرام ہے، بہت جلدی شادی وہ لوگ کریں گے، اور میں نے تمہارا رشتہ کر دیا ہے، ان کا بہت اچھا گھر بنا ہوا ہے، آتے جاتے رہتے ہیں، ان کا اپنا بزنس ہے۔ اقرا خالہ نے رشتہ بتایا، تمہاری آپ ہی کو وہ لوگ پسند کر کے چلے گئے۔ امی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ انارا سے شادی کروں گا؟ ایسا نہیں ہے بیٹا، رشتہ ہو چکا ہے، میں تم سے بتا رہی ہوں، بہت دن سے بات چل رہی ہے۔ بیٹا سلیمہ تمہاری بہن ہے، اس نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا، اسکول میں ٹیچنگ کی، پڑھایا لکھایا، تمہاری بہن کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی شکل و صورت دی، لیکن نہ جانے کیا تھا، مصلحت خدا تھی، اس کے رشتے میں رکاوٹ تھی، اور پھر ایج ہو گئی تھی، شاید یہی مسئلہ آتا تھا۔ تمہاری شاکرا خالہ نے رشتہ بتایا، کتنا اچھا رشتہ تھا، کب سے یہ بات چل رہی تھی، تم سے میں نے ذکر نہیں کیا، وہ لوگ مٹھائی رکھ کے چلے گئے۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ انارا سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں، تمہاری بہن کا رشتہ ہو چکا اور انہوں نے یہ ڈیمانڈ رکھی ہے، اس رشتے کو میں انکار نہیں کر سکتی تھی، تمہاری آپا بہت خوش ہیں، آپ بھی آپا کہتے ہو نا، ماں کی طرح سمجھتے ہو، اس خواہش کو پورا کر دو۔ امی میں ایسا نہیں کر سکتا،
आज ही इनारा से बात हुई, वो अपनी मम्मी से बात करेगी। बेटा मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें पता है ना मैं ब्लड प्रेशर की पेशेंट हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरी शुगर हाई हो जाती है। बेटी की टेंशन है, तुम्हारे बाबा भी नहीं है। अम्मी मैं सब कर लूँगा, मैं सब कुछ कर लूँगा, आप ही की शादी करूँगा, उसके बाद ही अपनी शादी करूँगा। मिठाई लेकर आओ, सलीमा मिठाई लाओ, उसका मुँह मीठा करो। उन लोगों ने अपनी बेटी से तुम्हारा रिश्ता किया, उनकी यही डिमांड थी। उन्होंने हमसे कुछ नहीं मांगा, हॉल वगैरह सब कुछ उनकी तरफ से है। ख्याल कर रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, शाकरा के जानने वालों में से हैं। उनका बेटा और वालिद बाहर हैं, आते जाते रहते हैं। उनका बेटा ज़्यादातर यहाँ रहता है, वालिद साहब वहाँ। तो वालिद यहाँ आते हैं तो बिज़नेस इस तरह संभालते हैं। इनकी फैमिली भी जाती है। एक बहन, उसकी शादी हो गई है, और अब ये छोटी बहन, उसका नाम रफ़शा है। तस्वीर तो मैंने कमरे में तुम्हारे रखी दी थी, यकीनन तुमने देख ही ली थी। हाँ मैंने देख ली थी, लेकिन मैं इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं हूँ। अम्मी आपको क्या हो रहा है? और फिर अम्मी की अचानक से तबीयत ख़राब होने लगी। अरे अरे पानी लेकर आएं, आप ही इनको पानी पिलाएं। भाई अम्मी का लगता है ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, अम्मी की हालत ठीक नहीं है। और वो इतनी खुश थी, असल में भाई उन्होंने मेरे रिश्ते की वजह से शुक्राने अदा किए थे, और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। उनका ब्लड प्रेशर शूट कर गया था। डॉक्टर ने कहा इनकी हालत ठीक नहीं है, इनको हार्ट अटैक आ रहा था, एंजानिया का। इतना ट्रीटमेंट हुआ, मेरी वालिदा का हार्ट का मसला हो गया था उन्हें। डॉक्टर ने कहा इन्हें किसी भी किस्म की टेंशन ना दें, और फिर उनका ट्रीटमेंट होता रहा। उसके बाद हम उन्हें हॉस्पिटल से घर ले आए। उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, उन्हें रेस्ट करवाया, और उसके बाद आप ही ने कहा भाई माँ के खातिर इस कुर्बानी को कबूल कर लीजिए। वो बहुत खुश हैं। डॉक्टर ने कहा अगर इतनी सी भी टेंशन दी तो इन्हें हार्ट अटैक हो सकता है, ब्लड प्रेशर वैसे रहता है। और फिर मैंने अपने दिल पर जबर रखा और ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर कहा अम्मी से कि अब आप खुश हैं ना? मैंने हाँ कर दी। मैंने इनारा की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया आपके खातिर। खुश रहो बेटा। बात ये नहीं है, मुझे इनारा से कोई एतराज़ नहीं, वो बहुत बड़े लोग हैं, उन्हें बहुत रिश्ते मिल जाएंगे। मगर जो तुमने मेरी बेटी पर एहसान किया है, तुम्हारी आपी का रिश्ता इसी सूरत हुआ है कि उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता तुमसे किया है। बहुत नाज़ों में पाली है रफ़शा, बहुत प्यारी है, बहुत खुश रखेगी तुम्हें। अम्मी आप खुश हैं तो समझो मैं खुश हूँ। इनारा से माज़रत कर लेना जाके बेटा, वो बहुत खुश रहेगी, मेरी दुआएं हैं। अम्मी आप मेडिसन खाएं, खाना वक्त पे खाएं, खुश रहें। आप ही का रिश्ता हो गया, आप ही की शादी, बहुत जल्दी शादी करेंगे वो लोग, बोल के गए हैं। किसी भी चीज़ की टेंशन ना लेना, क्योंकि उनके तो यहाँ दो दो तीन तीन शादी हॉल भी चल रहे हैं, उनके चाचा संभालते हैं, किसी चीज़ की भी परवाह ना करना। लेकिन हम हर चीज़ देंगे, मैंने अपनी बेटी के लिए हर चीज़ जोड़ के रखी। अम्मी आप टेंशन ना लें, आप खुश हैं ना? तो समझे मैं खुश हूँ। फिर मैंने एनारा को उसी जगह बुलाया जहाँ हम बर्थडे सेलिब्रेट किया करते थे। हम वहीं पहुँचे, वहीं समंदर के पास। और जब मैंने उसे बताना शुरू किया, व्हाट, क्या कह रहे हो, तुम्हारा रिश्ता हो गया? तुमने तो कहा था कि तुम जाके आज बात करोगी। तुम्हें पता है मैंने मम्मी से बात कर ली, उन्हें मना लिया। नहीं मुझे माफ़ कर देना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आप ही का रिश्ता नहीं होता था। अम्मी की बहुत हालत ख़राब हो गई थी, हॉस्पिटल ले गए थे, उन्हें हार्ट अटैक आ रहा था, ब्लड प्रेशर शूट कर गया था, और अब बहुत जल्दी शादी है मेरी। ये तुम क्या कह रहे हो? उस दिल का जो मैंने तुम्हें दिया था और कहा था उसे संभाल के रखना, उस दिल का क्या, उस मोहब्बत का क्या जो इतने सालों से मैंने तुमसे की? हो सके तो मुझे माफ़ कर देना एनारा। मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की, लेकिन मेरी माँ ने मेरा रिश्ता रफ़शा से कर दिया, और रफ़शा के भाई से मेरी आप ही का रिश्ता हो चुका है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। माफ़ कर दूँ मैं तुम्हें? तुम्हारे लिए मैंने क्या नहीं किया, क्या नहीं किया अरज़ान। डैड से तुम्हें सेट करवाया, आज तुम जो कुछ हो मेरी वजह से हो। आज जो मुकाम है तुम्हारा, मम्मी ने अपनी बहन को डिसहार्ट किया, रिश्ता ख़त्म कर दिया तुम्हारे खातिर, और तुम कह रहे हो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मम्मी की हालत बहुत ख़राब थी, और डॉक्टर ने कहा अगर मज़ीद टेंशन दी तो उन्हें हार्ट अटैक आ सकता है, मुझे माफ़ कर देना। तो ठीक है, बीच सफ़र की मंझधार में तुमने मुझे छोड़ा है ना, उस मंझधार में। तो अब सुन लो, मैं कभी शादी नहीं करूँगी, हमेशा यूं ही रहूँगी। तुमसे मोहब्बत करती थी और यूं ही करती रहूँगी। तुम शादी करो, खुश रहो, मैं शादी नहीं करूँगी। हम हमेशा मिलेंगे, एक दूसरे के लिए दुआ करते रहेंगे। तुम बहुत अच्छी हो इनारा, तुमने मुझसे सच्ची मोहब्बत की थी। तुम जानती हो मैंने अपनी मोहब्बत कुर्बान कर डाली, आप ही का रिश्ता नहीं होता था। आप ही ने मुझे पढ़ाया लिखाया, टीचिंग की, आज इस काबिल बनाया, और फिर तुमने मेरे लिए क्या नहीं किया। थैंक यू। लेकिन तुमने जो मेरा दिल तोड़ा है ना, दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए।
میں شادی نہیں کروں گی۔ انارا ایسا نہ کہو، تم شادی کر لینا۔ یہ تم کہہ رہے ہو ارسان؟ ایک ایسی محبت، ایک ایسی سچی محبت میں نے تم سے کی تھی، میں شادی نہیں کروں گی۔ وہ تو جا کے روتی رہی اور اس کے بعد ساری تیاریاں ہو چکی تھیں، اور سب تیاریوں کے بعد بالآخر شادی کا دن آ گیا۔ کیونکہ اتنی جلدی شادی طے ہوئی تھی، ان لوگوں نے اسی دن مٹھائی رکھ کے ڈیٹ فکس کر لی تھی، اور یہ بات مجھے امی نے بعد میں بتائی تھی، کیونکہ امی کی ساری تیاری تھی، اور انہوں نے کہہ دیا تھا شادی بہت جلدی ہوگی، وہ لوگ بہت جلدی شادی چاہ رہے ہیں، انہیں آپ ہی بہت پسند آئی تھی۔ اور وہ انارا روتی رہی تھی، اس کی ممی نے اس کے ساتھ کیا کیا، اسے کتنا ہرٹ کیا۔ اس نے مجھے کال کر کے بتایا تھا، اور جب اسے پتہ چلا کہ اتنی جلدی میری شادی طے اور شادی کا دن ہے، بہت روئی تھی اور روتی رہی۔ اس کی ممی نے کہا تم نے اس لڑکے کے لیے اپنا وقت برباد کیا، اپنے کزن کو ٹھکرایا تھا، کیا ملا؟ بالآخر اس کی کال آئی تھی، وہ بہت رو رہی تھی، شادی کے دن بہت روتی رہی، مگر اس کی ہمت نہ تھی کہ وہ آئے۔ شادی ہوئی، ان کی بہن بہت خوش تھی، رفشا کی بہن تو بہت خوش ہو رہی تھی مجھے دیکھ کے اپنے شوہر کے ساتھ، اور میری آپی اچھی لگ رہی تھیں، میں امی سب بہت آپی کو دیکھ کے خوش ہو رہے تھے، سارے خاندان والے۔ آپی کے رشتے میں نہ جانے کیا رکاوٹ تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں نے اتنی جلدی فیصلہ کیا، بات پکی کر لی تھی، اور امی نے مجھے اتنا لیٹ بتایا تھا، بات کب سے چل رہی تھی، جب مٹھائی رکھ دی، تاریخ وغیرہ ہو گئی، جب امی نے مجھے کہا سب کچھ ہو چکا تھا، ساری شاپنگ ہو چکی تھی، میں نے بھی ماں کی خواہش کو پورا کیا اور اپنی محبت کو چھوڑ ڈالا۔ مگر انارا کے ساتھ کیا ہوا، مجھے دکھ تھا، میں بہت اداس تھا، شادی ہو رہی تھی، مگر میرا دل انارا کی طرف تھا، میں اسے بھول ہی نہیں سکتا تھا۔ صرف آپ ہی کے خاطر امی کی خواہش کو پورا کیا، ان کا احترام کیا، کیونکہ وہ میری ماں تھیں، ان کا درجہ سب سے بڑا تھا، اس کے بعد انارا، اور میں نے ان کی خواہش کو پورا کیا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی، سب لوگ بہت خوش تھے، آپ ہی بہت پیاری لگ رہی تھیں، اور جن سے ان کی شادی ہو رہی تھی وہ بھی بہت اچھے لگ رہے تھے، ان کی جوڑی بہت پیاری، سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ شادی ہو گئی، سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا، اور اس کے بعد جب دعوت ہوئی، اور جب پہلی دعوت میں آپ ہی کے گھر گئے تو سب نے آپ ہی کی بہت تعریف کی، ان کی نند بہت تعریف کر رہی تھی، بھائی آپ کی بہن تو ماشاءاللہ ایک سے ایک کھانے بنانے لگی، انہوں نے تو بس فوراً ہی گھر سنبھال لیا، اور ممی کا بہت خیال رکھتی ہیں، جبکہ ممی نے کہا تھا ہم 1.25 مہینے تک کام نہیں کرائیں گے۔ آپ ہی بہت خوش تھیں، بہت تعریفیں کر رہی تھیں، مجھے تھینک یو بول رہی تھیں، اور رفشا، اس کا کیا تھا، اندازہ لگا لیا تھا شادی کے بعد کچھ ہی عرصے میں کوئی کام میں اس کا دل نہیں لگتا تھا، ہر وقت فیشن میں رہنا۔ اسی وقت جب میری امی نے کہا آپ سب بھی آئیے گا، آپ سب کو انوائٹ کرتی ہوں، تو رفشا نے فوراً کہا کہ ہاں ہاں کیوں نہیں، ہم آپ سب کو ریسٹورنٹ میں انوائٹ کریں گے، بہت اچھا کھانا کھلائیں گے۔ جبکہ رفشا کی امی نے اس سے دیکھا، ارے رفشا تم خود کھانا بنانا اپنے ہاتھوں سے، سب کو کھانا کھلانا، ارے آپ کو تو پتہ ہے ممی مجھے اتنے اچھے کھانے کہاں بنانے آتے، آپ ہی کو آتے تھے۔ رفتہ رفتہ ہم کو یہ بات کا اندازہ ہونے لگا، اور امی کو بھی، کہ شاید انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، بیٹا ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ شاید مجھے انارا بھی معاف نہ کر پائے، کیونکہ رفشا کی ایسی عادتیں تھیں، ہر وقت تیار ہونا، موبائل فون میں لگے رہنا، اپنی کزنس اور فرینڈ سے باتیں کرنا، بیڈ روم میں ہر وقت کپڑے پھیلے رہنا، میں آفس سے آؤں تو مجھے کبھی ایک کپ چائے بنا کے نہ دے، اور پھر امی کو دیکھا، ارے امی آپ اپنے ہاتھ سے قہوہ بنا رہی ہیں، آپ ہی بنا کے دیتی، لائے میں بنا دوں؟ رفشا سے کہتا ہوں رفشا ارے میرے سر میں بہت درد ہے آج، بنا دوں گی، ٹیبلٹ کھائی ہے میں نے، اور اس کی یہی روش تھی، اور امی اپنے ہاتھوں سے ہر کام کرتی، میں سمجھ چکا تھا کہ ان کی یہ لڑکی بہت لاڈلی تھی۔ آپ کو تو پتہ ہے میرے آج سر میں درد ہے، کبھی سر میں درد ہوتا، کبھی چکر آنے لگتے، اس کی یہی روش تھی، جبکہ آپ ہی بہت خوش رہنے لگی تھی، گھر کے حالات ہی بدل گئے تھے، آپ ہی اتنی تعریفیں کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت خوبصورت بیٹوں سے بھی نواز دیا، شادی کو 1 سال گزر چکا تھا، مگر جڑواں بیٹے ان کے ہوئے، ہمارے یہاں کوئی اولاد نہ تھی، اور رفشا کی حرکتیں دن پہ دن بگڑتی جا رہی تھیں، امی بہت اداس رہنے لگی تھیں، آپ ہی دکھ کرتی تھیں کہ غلط فیصلہ کیا ہے، اور اگر ذرا سا کچھ بولو تو رفشا کہتی گھر چلے جاؤں گی، اور تمہاری آپ ہی یہاں آ جائیں گی۔ اور پھر انارا سے میری ملاقات اکثر باہر ہوتی، ہم بہت اچھے بیسٹ فرینڈ تھے، وقت اتنی تیزی سے گزرتا چلا گیا، مگر
रफ़्शा की हरकतें वही रहीं, हर वक्त कपड़े, ड्रेसिंग, शॉपिंग करा दे मुझे, ना ही कोई औलाद हुई, हर वक्त शॉपिंग की बातें करना। मैं अपने दिल का बोझ हल्का करता, अक्सर हम जाते, बाहर मिलते और फिर इनारा से मुलाकात होती तो वो यही कहती, बीच सफ़र की मंझधार में छोड़ा था तुमने, अधूरी हूँ, शादी ना की, 5 साल गुज़र गए इनारा तुमने शादी नहीं की, हम अच्छे दोस्त थे, हमेशा दोस्त रहेंगे और मैं अपने दिल का बोझ हल्का करता, रफ़्शा की सारी हरकतें बताता। आप ही इतनी खुश थी, उनके जुड़वाँ बेटे अब तो माशाल्लाह से इतने बड़े हो गए थे, 4 साल से थोड़े से ऊपर, बहुत प्यारे थे। आप ही का घर बस गया, अम्मी खुश थी मगर मेरी वजह से वो बहुत उदास रहती थीं। ए नारा तुम शादी कर लो। शादी कभी नहीं करूँगी। तुमने मुझे बीच सफ़र की मंझधार में छोड़ दिया था ना, अब यूँ ही रहने दो। तुम्हारी याद ही मेरे लिए काफ़ी है। कॉल करती हूँ ना, तुम अपने दिल का बोझ हल्का करते हो और मुझे पूछ लेते हो। हम ज़िंदगी भर अच्छे दोस्त रहेंगे। रफ़्शा को कोई भी एहसास नहीं था मेरा। कहती मुझे तो मॉडल बनने का शौक था, इसीलिए तो मेरे घर वालों ने मेरी शादी जल्दी कर दी। मुझे तो मॉडलिंग का शौक था। डैड और मम्मी ने इसीलिए फ़ैसला किया। उससे मुझ में कोई इंटरेस्ट ना था। हर वक्त घर जाती, रहने चली जाती, मैं अम्मी का ख्याल रखता, काम करता, जब आप ही रहने आती, खाने बनाती, फ्रेश करके जाती। बहुत अफसोस करती आप ही, हमेशा दुख करती। आप ही के बच्चे बड़े हो गए, इतने प्यारे बच्चे, अम्मी खुश रहती और रफ़्शा में कोई भी चेंजेस ना आए। वो हर वक्त आज भी अपने दोस्तों में लगी रहती, मुझे टाइम ना देती, औलाद ना हुई और वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता चला गया। 8 साल का अरसा बीत गया मगर रफ़्शा में कोई चेंजेस ना आए। मैंने भी उसे उसके हाल पे छोड़ दिया। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जब भी मैं कॉल पर बात करता इनारा से, कहती कोई बात नहीं, तुम बात करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारी दोस्त थे। वो मुझे अपना शौहर तक नहीं मानती थी। हर वक्त घूमना, एंजॉय करना, उनकी मम्मी तक डांट के उसे अक्सर वापस भिजवाती। घर देखो, सास का ख्याल रखो, शौहर का ख्याल रखो। माजरत करने लगे थे वो लोग। ज़्यादा बोलो तो कहती थी छोड़ के चली जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। हर तरह से समझाता और अब समझौता कर लिया था ज़िंदगी से। इनारा और हम आज भी बहुत अच्छे दोस्त थे। फ़ोर्स करता हूँ हमेशा कि शादी कर लो, कहती है नहीं। बेस्ट फ्रेंड थे, बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। शायद मैंने ज़िंदगी से समझौता कर लिया। जब दुखी होता हूँ इनारा से बाहर जाके कॉल पर बात करता हूँ। रफ़्शा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस अपनी फ्रेंड्स पे मगन रहती है, अपनी ज़िंदगी में खुश रखता हूँ, घुमाता हूँ, एंजॉय करवाता हूँ, शॉपिंग पे ले जाता हूँ, बस उसको शायद यही कुछ चाहिए। इनारा हम आज भी बेस्ट फ्रेंड हैं। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आप सबको पसंद आई हो, उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपके लिए फिर अच्छी शॉर्ट स्टोरी लेकर आऊँगी, अगली शॉर्ट स्टोरी के साथ आएंगे मगर किसी के साथ कभी ऐसा ना हो जो इनारा के साथ हुआ। अरजान ने किया, मोहब्बत की और उसने अपनी माँ की ख्वाहिश का एहतराम किया और अपनी आप ही के खातिर अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर डाला। इनारा ने सच्ची मोहब्बत की और आज भी उस मोहब्बत को कायम रखी हो। मिलते हैं फिर अगली शॉर्ट स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज़।